أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ پاک کے کرم اور فضل سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے، جو صورت بقرہ کی آیات کا نور ہم اپنے سینوں میں سمیٹ رہے ہیں، ابھی جو اسی سلسلے میں آپ نے آیت مبارکہ کی تلاوت بھی سماعت فرمائی، اسی کا ترجمہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ واللذی، وہی تو ہے، خالقہ، جس نے پیدا کیا، لاکما، تمہارے لیے، فی الارضی، زمین میں، جمیعاً، سب کا سب، یعنی وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے، سب کا سب، ثم استویٰ، اس نے پھر توجہ فرمائی، الی السماء، آسمان کی طرف، فسواہن، تو ٹھیک ٹھاک بنا دیا، سبع سماوات، اسے 7 آسمان، واہوا، اور وہ، بکلی، سب کچھ، شعین علیم، سب کچھ جانتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں رب تعالیٰ انسان کی پیدائش اور اس کو خلیفۃ اللہ کا منصب عطا کیے جانے کا ذکر کر رہا ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے کے شرف اور اس کی عظمت کا بیان فرمایا کہ زمین اور اس کے شکم میں پنہا بے پایاں بیش قیمت خزینے، لہلہاتے ہوئے کھیت اور رسیلے رنگیلے پھلوں سے لدے ہوئے سرسبز باغات، اونچے پہاڑ اور گہرے دریا، رنگ برنگے پرندے اور گوناگوں چوپائے، یہ سب کچھ اسی کی خدمت گزاری کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اسے چاہیے کہ ہر چیز کو اپنے تصرف میں لائے، ان سے فائدہ اٹھائے، اپنی خدمت لے۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ ضیاء القرآن میں فرماتے ہیں کہ حضرت انسان کو یہ حکم ہو رہا ہے کہ ان سے اپنی خدمت لے، لیکن زیادہ حق سے بھٹکے ہوئے انسان کی پستی کا کیا کہنا کہ اس نے مخدوم ہوتے ہوئے اپنے چاکروں کو اپنا مطلوب بنایا، بلکہ بعض نے تو انہیں خدائی کے تخت پر بٹھایا اور ان کو اپنا مخدوم اور مطاع بنا کر ان کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ کیا اس سے بڑھ کر بھی کسی بے انصافی کا تصور کیا جا سکتا ہے؟ آیت مبارکہ کے اس حصے نے انسان کو اپنے بلند مقام سے آگاہ کیا اور اس طرح سے خود فراموش کو جھنجھوڑا تاکہ وہ اپنے چہرہ سے ذلت اور رسوائی کی گرد کو صاف کر لے۔ استوا کا صلہ جب الہ ہو تو اس کا معنی قصد کرنا یا توجہ کرنا ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ زمین کی تخلیق کے بعد ارادہ خداوندی آسمان کی افرینش کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے اسے ایسے درست فرمایا کہ اس میں کوئی کجی کمی باقی نہ رہنے دی۔ ان آیات سے علم تخلیق کائنات کی تفصیلات اور جزیات کا بیان مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ غرض یہ ہے کہ انسان کائنات سماوا و ارض میں غور کرے اور اس کو نیز سے ہیست کرنے والے کی قدرت کا اعتراف کرے، اور رب قدیر نے اس کے بقا اور آسائش کے لیے جتنے مکمل انتظامات کیے ان سے جائزہ لے اور ان سے فائدہ اٹھائے اور اس کی عنایات بے پایاں کا شکریہ ادا کرے۔ اور اس کے علاوہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عظیم الشان کا احسان کا بھی ذکر کیا ہے کہ یہ ہے حضرت انسان کی پیدائش کا تذکرہ، کہ خالق کائنات نے جس اہتمام سے اس پیکر خاکی کی تخلیق کا ذکر فرمایا، اسی اہتمام سے کسی دوسری کی تخلیق کا ذکر نہیں فرمایا، کیونکہ اشرف المخلوقات کا درجہ کس کو دیا؟ حضرت انسان کو دیا نا۔ تو جب حضرت انسان کو دیا تو انسان کو اپنے مقام کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میرے ساتھ کیا معاملات رب نے رکھے ہیں اور مجھے کیا رب نے بنا کر بھیجا ہے اور میں دنیا میں کیا کرتا پھر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کرم کرے اور ہمیں حق کو حق جاننے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے فرمایا کہ کیا تم اس اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو کہ جس نے تمہاری زمین کو 2 دن میں پیدا کیا، اور تمہیں اس لیے، اور کیا تم اس کے لیے شریک ٹھہراتے ہو جو رب العالمین ہے، جس نے زمین میں مضبوط پہاڑ اوپر سے گاڑ دیے، جس نے اس زمین میں برکتیں اور روزیاں رکھیں، 4 دن میں زمین کی سب
چیزیں درست کر دیں جس میں دریافت کرنے والوں کی تشبیہ ہے۔ پھر آسمان کی طرف متوجہ ہو کر جو دھوئیں کی شکل میں تھا فرمایا کہ اے زمین و آسمانوں خوشی ناخوشی آؤ، تو دونوں نے کہا باری تعالیٰ ہم تو خوشی خوشی حاضر ہیں، اور دونوں میں ان ساتوں آسمانوں کو پورا کر دیا اور ہر آسمان میں اس کا کام بانٹ دیا اور دنیا کے آسمان کو ستاروں کے ساتھ مزین کر دیا اور انہیں شیطانوں سے بچاؤ بنایا۔ یہ ہے اندازہ اس اللہ کا جو بہت بڑا غالب اور بہت بڑا علم والا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پہلے زمین پیدا کی گئی، پھر ساتوں آسمانوں کو بنایا گیا، اور ہم بھی یہی دیکھتے ہیں کہ ہر عمارت کا قاعدہ بھی یہی ہے کہ پہلے نیچے کا حصہ بنایا جاتا ہے، پھر اوپر کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ تو رب تعالیٰ کا یہ کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس میں بڑی تفصیل اور مفصل طریقے کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ مٹی کو اللہ نے ہفتہ والے دن پیدا کیا، پہاڑوں کو اتوار کے دن، اور درختوں کو پیر کے دن، اور برائیوں کو منگل کے دن، اور نور کو بدھ کے دن، اور جانوروں کو جمعرات کے دن، اور آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن، اور عصر کے بعد عصر کی آخری ساعت میں عصر کے بعد یعنی رات تک جو تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ کملی والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو وجہ کائنات ہیں، وہ کیسے وجہ کائنات ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ بخاری شریف میں حدیث مبارکہ موجود ہے، یہ ذکر موجود ہے کہ جب رب تعالیٰ نے ابھی نہ آسمان بنائے تھے، نہ زمین بنائی تھی، نہ ٹائم بنایا تھا، نہ ہوا تھی، نہ سورج تھی، کچھ بھی موجود نہیں تھا، تو رب تعالیٰ نے جب فرشتوں میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو بنایا، انہیں حکم دیا کہ جاؤ ذرا دیکھ کے آؤ باہر کیا ہے، آگے سیر کر کے آؤ۔ وہ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب انہوں نے سفر کیا اور واپس آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رب العالمین اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اب جاؤ، اب دیکھ کر آؤ۔ وہ دوبارہ گئے، جب دوبارہ گئے تو ان کو ایک ستارہ نظر آیا اور آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رب العالمین ایک ستارہ دیکھا ہے میں نے جو چمک رہا ہے، تو یہ کون ہے؟ تو رب العالمین رب العزت اللہ عز و جل جل شانہ نے فرمایا کہ یہ میرے ہی نور کا ہے، میرے ہی نور کا حصہ ہے، میں نے ہی اپنے نور کا ایک ذرا نور الگ کیا اور میں اپنے ہی اس نور پر فدا ہو گیا، تو میں نے یہ اپنا ایک پیارا محبوب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تخلیق فرمایا۔ یہ وہ ہیں۔ تو جب یہ کب کہاں کون کیسے ہوا فضا پانی کچھ بھی نہیں تھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو اول بھی ہیں آخر بھی ہیں، وہ تشریف لے کے آئے۔ اور اصل حقیقت بھی زندگی کی یہی ہے کہ جب انسان رب تعالیٰ سے اگر محبت چاہتا ہے اور مرتبہ چاہتا ہے تو اسے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا حق ادا کرنا ہوگا، اپنے کلمہ جو پڑھا ہے اس کا حق ادا کرنا ہوگا، اس محبت کا حق ادا کرنا ہوگا، اس عشق کی طرف سفر بڑھانا ہوگا۔ تو جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کیا، اور انہوں نے یہ سفر بھی کیا، انہوں نے یہ حق بھی ادا کیا اور اپنے مرتبے بھی پائے، کیونکہ رب تعالیٰ کے پاس مرتبوں کی کوئی کمی نہیں ہوئی۔ تو اسی طرح سے ایک عاشق رسول حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کفار کے ہاتھوں آ جاتے ہیں، ان کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں، ان کو ایک لوہے کے پنجرے میں بند کر دیا جاتا ہے، کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں دیا جاتا سوائے شراب کے اور سور کے گوشت کے۔ تو وہ انکار کر دیتے ہیں کھانے سے، پینے سے، لینے سے، کہ میں نے یہ نہیں لینا۔ اور اسے کفار کیا کہتے ہیں ان سے
کہ آپ کو اس وقت یہ جائز ہے، کیونکہ جب جان جا رہی ہو تو تمہارا دین کہتا ہے نا کہ تمہارے لیے حرام جو ہوتا ہے وہ جائز ہوتا ہے، تو وہ فرماتے تھے کہ بالکل جائز ہے، لیکن تم میرے محبوب کے دشمن ہو اور میں تمہیں خوش کر جاؤں یہ، یا تم خوش ہو جاؤ، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ جب تک میری سانسیں باقی ہیں میں تمہیں خوشی نہیں دے سکتا اپنے کسی بھی عمل سے۔ مجھے موت قبول ہے لیکن میں تمہیں خوشی نہیں دے سکتا۔ لیکن رب تعالیٰ پر قربان جاؤں، اللہ عز و جل پہ قربان جاؤں، وہ بندے کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا، کسی بھی حال میں نہیں چھوڑتا۔ اور پھر جو اس راستے پر نکلا ہو، جو اس کے محبوب کے ساتھ وفاداریاں نبھا رہا ہو، جو عشق اور محبت کو نبھا رہا ہو، جو سب کچھ دین اسلام کے لیے برداشت کر رہا ہو، اس کو کیسے تنہا چھوڑ دے گا؟ تو رب تعالیٰ نے ان پر ایسا کرم کیا ہوا تھا کہ کفار کہتے ہیں کہ ہم خود دیکھتے تھے ان کے پنجرے میں انگور پڑے ہوتے تھے۔ اب وہ انگور اندر پنجرے میں کون دے کے جاتا تھا؟ تو انسان کا بلکہ مسلمان کا یہ ایک کامل یقین ہونا چاہیے کہ آج بھی رب وہ موجود ہے، آج بھی اس کا کلام موجود ہے، آج بھی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، لیکن ہمیں حق ادا کرنے کی رب تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں وہ آنکھیں، وہ کان، وہ زبان، وہ شعور، وہ عقل، وہ سمجھ عطا فرمائے کہ ہم اس راہ کے راہی بن جائیں، اور ہماری اولادوں کے بھی رب تعالیٰ اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس نوری راستے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس راستے کو ہمارے لیے سہل فرمائے۔ رب تعالیٰ میں حق بولنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صدق اللہ العظیم۔